اس کی کبریائی کو بیان کر، سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے تابع ہیں۔ وہ زندگی کے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ سبحان اللہ، اللہ نے ایسے قلم پھیرا کہ یہ جو مخلوق ہے، جس شکل میں، بندے کی شکل میں، جن کی شکل میں، بادشاہ کی شکل میں، کسی بڑے بزرگ کی شکل میں، کسی بڑے شہنشاہ کی شکل میں، یہ اپنے طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ یہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ یہ زندگی کے مالک ہیں، نہ یہ موت کے مالک ہیں، نہ یہ موت سے اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ صرف اللہ ہے، یحیی و یمیت و الیہ النشور۔ یہ سب تیرے اللہ کا کام ہے، مخلوق کا کام نہیں ہے۔ ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پیسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہرکلے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ اپنا آپ کو بتا رہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اکیلے اللہ کی ہے۔ کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، مچھر مار کے دکھاؤ، مکھی مار کے دکھاؤ، انسان مارنا تو بات کی بات ہے۔ زندگی تیرے اللہ کا امر ہے، موت تیرے اللہ کا امر ہے، نہ اس سے بڑے بچے نہ چھوٹے بچے، صرف ایک ہستی کو اللہ نے اختیار دیا، چھوڑا نہیں۔ یا حبیبی عش ما شئت، میرے محبوب آپ کو اجازت ہے، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں۔ یہ تو قید خانہ ہے دنیا، کوئی قید خانے میں بھی خوشی سے رہتا ہے؟ ایک شخص کا جوان، جیسے میرا جوان بیٹا مرا، آنسو تو نہیں رک سکتے، کبھی چیز ہے کبھی غم ہے، موت کے ساتھ ہی جا کے ختم ہوگا، تو اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی اور بہت بے قرار تھا۔ تو سفیان بن عیینہ ان کو تسلیاں دے رہے تھے، ان کو تسلی نہیں آ رہی تھی۔ تو فضیل بن عیاض آئے، کہنے لگے میرے پیارے ایک بات کرتا ہوں، تم اور تیرا بیٹا جیل میں ہو، اور تیرے بیٹے کو جیل سے رہائی ہو جائے، خوش ہو گئے کہ غمگین ہو گئے؟ کہا میں خوش ہوں گا۔ کہ دنیا تو قید خانہ ہے، تیرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، موجوں میں چلا گیا، ایک دم اس کے آنسو رک گئے۔ یہ تو قید خانہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ لا تساوی جناح بعود ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار العبرہ ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ لٹ جانے کا گھر ہے، یہ پٹ جانے کا گھر ہے۔ یہاں کھنڈر ہی کھنڈر ہیں، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے۔ جاؤ مولا علی کا وصیت نامہ پڑھو جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو لکھوایا کسی سے، لمبا ہے، میں پہلے ایک دو جملے پڑھتا ہوں کہ بیٹا احی قلبک بالموعظہ، قرآن سے دل کو زندہ رکھنا۔ دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ قرآن سے۔ پورا سال قرآن دیکھے ہی نہیں تو دل زندہ کیسے ہوگا؟ جس مٹی کو پانی روزانہ چاہیے، پورا سال اس کو پانی نہ لگاؤ، میں تو ذمہ دار ہوں، اس کے پلے کیا رہے گا؟ کلر ہو جائے گی۔ ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک ہر
طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے، تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں، تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظ، اس دل کو زندہ کر قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنا اپنے نبی کے کلام سے، اپنے نبی کی باتوں سے، وقوہ بالزہد، دنیا کو لات مار کر اپنے دل کو مضبوط بنا، وذللہ بالموت، یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی، حسن مرنا ہے، کیوں اکڑ رہے ہو؟ وقررہ بالفنا، اس سے روزانہ کہے تو نے مرنا ہے۔ یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھیڑ دیتی، سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی۔ وقررہ بالفنا، سب اقرار لے کہ تمہیں فنا ہو جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا، سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَانْظُرْ فِي آثَارِهِمْ أَيْنَ حَدْ، ان کھنڈروں میں جا جو کبھی آباد، ان ویران حویلیوں میں جا جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، ان بڑے بڑے محلات میں جا جہاں زیب و زینت آرائش کے نمونے تھے، آج وہاں مکڑی کے جالے ہیں اور سرد سنسناتی ہوائیں ہیں اور ٹوٹی دیواریں ہیں اور گرتی ہوئی چھتیں ہیں اور بکھرے ہوئے پتھر ہیں۔ جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر، این حلو، کہاں چلے گئے ہو؟ کہاں گئے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم